بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا تم جانتے ہو نصیب بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دعاؤں کا اختیار اس نے ہمیں بخشا ہے۔ اور کیا تم جانتے ہو کہ دعاؤں سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں۔ ہاتھ کا اٹھ جانا یا سر کا جھک جانا کبھی بھی ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ اور جانتے ہو اللہ کو چننے کا اختیار ہم میں نہیں، بے شک وہ ہمیں خود اپنی عبادت کے لیے اور ریاضت کے لیے چنتا ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں پہ ہمارا حوصلہ، ہماری ہمت اور ہماری امیدیں ٹوٹ جایا کرتی ہیں، وہاں سے اللہ تعالیٰ کی عطائیں، رحمتیں اور عنایتیں شروع ہو جایا کرتی ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ تیز رفتار دعا ہے، جو ہمارے دل سے نکل کر زبان پر آنے سے پہلے اس عرش معلی پر موجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ جب اللہ کوئی ناممکن خواہش اور ناممکن دعا کا خیال تمہارے دل میں ڈال دیتا ہے اور وہ تمہارے دل سے نکل بھی نہیں رہا اور تمہیں مل بھی نہیں رہا، اس کا مطلب ہے کہ وہ خدائے برتر و بالا چاہتا ہے کہ تم اس سے بار بار مانگو، اور وہ تمہاری پکار سے پیار کرتا ہے اور تمہاری پکار کو سننا چاہتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ جس مانگنے سے وہ اتنا پیار کر رہا ہے، وہ اس دعا کو کیسے رد کر سکتا ہے۔ اور جان رکھو کہ تمہارے مانگنے کی شدت ہی تمہاری قبولیت کی ضمانت ہے۔ اور یاد رکھو وہ کسی بھی چیز کا خیال یا اس کی تمنا تمہارے دل میں ایسے ہی نہیں ڈالتا، اس کے پیچھے بھی اس کی کوئی نہ کوئی بہت بڑی وجہ ہوگی۔ جب ساری دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ تو تمہارے لیے ممکن ہی نہیں، اور جانتے ہو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم خود اپنی مانگی ہوئی دعاؤں کو سالوں تک بھول جاتے ہو، اور تم دعا مانگتے مانگتے تھک جاتے ہو اور اس کو بھول جاتے ہو کہ دعا تو قبول ہی نہیں ہو رہی۔ اگر قبول نہیں ہو رہی تو میں اسے کیوں مانگوں؟ اور جانتے ہو تمہارا رب غفور الرحیم، وہ دلوں کے راز جاننے والا، کبھی نہیں بھولتا۔ تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں کو سالوں بعد ہی صحیح، وہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخشتا ہے، اسے سب یاد ہے۔ تمہارا راتوں کو اٹھ کر دعائیں مانگنا اور تمہارا معجزوں کے انتظار میں بلک بلک کر رونا اور تڑپنا، اور یاد رکھو معجزے کرنا ہی تو اس کی شان ہے، اور تمہیں تو صرف ایک ہی معجزہ چاہیے۔ اور یاد رکھو کہ جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا تک نہیں ہل سکتا، تو تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا اور اس سے مانگنا، جو ہاتھوں میں یہ جان ڈالتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکے، تو وہ کیسے تمہاری دعاؤں کی لاج نہیں رکھے گا۔ اور جو تم اس سے مانگ رہے ہو، جب تم یہ اپنا درد بھرا دل لے کر اللہ کے در پر سوالی بن کر آتے ہو، جب تم اپنی تنہائیاں اور اپنی خاموشیاں لے کر اللہ کے سامنے سوال کرتے ہو اور فریاد کرتے ہو، جب تم اپنی خطاؤں کو جانتے ہوئے بھی خدا کے سامنے جھکتے ہو اور رحم کے طلبگار بنتے ہو، اور جب تم اس رحمان اس رحیم سے رحم کی بھیک مانگتے ہو، تو وہ تمہاری خطاؤں کو درگزر کرتا ہے اور وہ اپنی تمام عطاؤں نعمتوں سے تمہارا استقبال اپنے پسندیدہ بندے کے طور پر کرتا ہے، اور وہ تمہیں اپنی پرسکون دنیا میں لے جاتا ہے اور دنیا کے ہر درد سے بے نیاز کرتا ہے، اور وہ شان بے نیاز اپنے نور سے تمہاری دنیا اور آخرت پر نور کر دیتا ہے۔ اور بس ذرا سی دیر ہے، تم اس کے سامنے جھکو تو صحیح، اس کے سامنے جاؤ تو صحیح۔ جب کوئی بندہ اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہے اور یہ یقین اور یہ ایمان اور توکل رکھتا ہے کہ وہی اعلیٰ ذات خالق کائنات ہے اور وہی سب کچھ دینے والا ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی بندے کا ہمدرد نہیں، اور جب بھی کوئی معاملہ انسان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور وہ وہاں سے ناممکن کو ممکن بناتا ہے اور ذریعہ نکالتا ہے جہاں سے انسان کا گمان ہی نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھو جب تم خدا کی یاد میں خود کو مصروف پاؤ اور تمہارا دل خدا کی یاد میں سکون محسوس کرے، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے
ने तुम्हें चुन लिया है अपने पसंदीदा बंदे के तौर पर और अपने इस बेसकून दिल को समझा दो कि अल्लाह ही बेहतरीन फैसला करने वाला है। बस तुम फिर सब्र और तवक्कल से इससे मांगो और फिर इसकी बरसती हुई इनायतें और अताएं देखो और बस तुम सब्र के साथ अल्लाह ताला के फैसले का इंतजार रखो और ये यकीन और ईमान रखो कि वो अल्लाह कभी भी तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं करेगा। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे। आमीन।